الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ شرعی عقیدہ کے کورس میں آج انشاءاللہ ہم غلو سے متعلق گفتگو کریں گے۔ غلو عربی زبان کا لفظ ہے اور لغوی طور پر اس کا معنی ہے حد سے آگے بڑھ جانا، اس طرح کہ آدمی کسی کی اتنی تعریف کرنے لگے یا اتنی برائی کرنے لگے جس کا وہ مستحق نہیں ہے، تو اس کے حق سے زیادہ برائی کرنا یا اس کے حق سے زیادہ تعریف کرنا، یہی ہے حد سے تجاوز، اسی کا نام ہے غلو۔ اور شرعی اصطلاح میں جب غلو کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ میں یا عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو حدود متعین فرمائے ہیں ان حدود سے آگے نکل جانا، یہ شرعی طور پر غلو کہلاتا ہے، اور یہ اسلام کی نظر میں حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع فرمایا ہے، اس سے خبردار کیا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے برے انجام کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دیا گیا ہے، اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، حدود سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ کی طرف نسبت کر کے صرف حق بات کہا کرو، حق کے علاوہ اور کچھ اللہ کی طرف نسبت کر کے مت کہا کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کے معاملے میں تم ناحق غلو نہ کرو۔ ناحق غلو نہ کرو جو کہا گیا ہے، اس کا مفہوم یہ قطعاً نہیں بنتا کہ حق کے مطابق غلو کرو، کیونکہ کوئی غلو حق کے مطابق ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں جرا مجرى الغالب، یعنی ہوتا ہی غلو ہوتا ہی ہے ناحق، اس لیے اس کو بتاتے ہوئے یہ کہہ دیا گیا کہ ناحق غلو نہ کرو۔ جیسے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں پانی سے نہانے جاتے ہیں، تو پانی ہی سے آدمی نہاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی کے علاوہ کسی اور بھی چیز سے غسل ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات کو سمجھانے کے لیے میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین کے معاملے میں ناحق غلو مت کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا، اور ایسی قوم کی پیروی نہ کرو، ایسے لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کرو جو کہ پہلے ہی سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ گمراہ بھی کیا ہے، اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں، جو خود سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھٹکا رہے ہیں، ان کے پیچھے مت چلو ورنہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہ رہا قرآن پاک میں۔ حدیث پاک میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو فانما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین۔ یہ مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے، اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم الغلو، اپنے آپ کو
حد سے تجاوز کرنے سے، غلو کرنے سے بچاؤ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں، وہ اپنے دین میں غلو کرنے کی بنا پر ہی تباہ و برباد ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک المتنطعون، تشدد کرنے والے، غلو کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، تنطع کرنے والے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2670 نمبر پر موجود ہے۔ اور ایسے ہی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3445 نمبر پر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بارے میں اس طرح سے تعریف میں مبالغہ نہ کرو، تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو، تعریف میں آگے نہ بڑھ جاؤ، جس طرح سے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانیوں نے کیا ہے، صلیب پرستوں نے کیا ہے، حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، انہیں 3 کا تیسرا قرار دے دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نصرانیوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ آپ نے کہا، انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اس حدیث سے مراد واضح ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ میری تعریف میں اس طرح سے حد سے آگے نہیں بڑھنا، اس طرح غلو نہیں کرنا جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کیا، نصارہ نے کیا، اور ان کے بارے میں ربوبیت اور الوہیت تک کا دعویٰ کر دیا، ان کو رب بنا لیا، ان سے دعائیں مانگنے لگے، ان کی مورتیاں بنا لیں، اور ان کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے اور مدد کے لیے پکارنے لگے، ان سے فریاد کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے اسی صفت سے متصف کرو جس صفت سے میرے مالک نے، میرے رب نے مجھے متصف کیا ہے۔ مجھے اللہ کا بندہ کہو، مجھے اللہ کا رسول کہو۔ لیکن آج آپ گمراہ لوگوں کو دیکھ لیجئے، حق سے منحرف لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی اس روکی ہوئی چیز کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ آپ کی خلاف ورزی ہی کو آپ کی تعظیم سمجھتے ہیں، اور آپ کی تعریف میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ انہی چیزوں کا انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا جس طرح کا دعویٰ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے آپ کو پکارنے لگتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ کی خصوصیات تھیں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا ایک رسالہ ہے غلو کے کرشمے، اس میں انشاءاللہ آپ اس کی تفصیل پائیں گے، اور آپ حقیقت میں دیکھنا چاہیں تو کس طرح سے گمراہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کا مالک بنا رکھا ہے، زمین و آسمان میں تصرف کرنا والا بنا رکھا ہے، اور کیا کیا حرکتیں کر رکھے ہیں جو توحید کے اور صحیح عقیدے کے سراسر خلاف ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔